السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل یہ ہے، بسم اللہ کی برکت۔ بسم اللہ کی کیسی برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے میں ہمیشہ ہم پڑھتے رہتے تو اس کی کوئی اہمیت ایسا دکھتی نہیں ہمارے، لیکن اس کا ورد اگر ہمیشہ کرنے والے بن جائیں گے تو اس کی برکات ایسی ہوں گی کہ ہم خود اپنی زندگی میں دیکھ کے حیرت کریں گے۔ ہر کام کے لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کثرت سے کرنا۔ تو اسی موقع پہ ایک یہودی لڑکی کا عبرتناک واقعہ ہے، وہ سن لیجیے تو انشاءاللہ بہت ہی عبرت ہم کو ملیں گی، ہم بھی اس پہ عمل کرنے والے بنیں گے ضرور۔ وہ یہ ہے کہ ایک وائز بیان کر رہا تھا، ایک وائز تھے، ایک موقع پہ کہیں بیان ہو رہا تھا ان کا، اس میں اس نے بسم اللہ کی فضیلت بھی بیان کی۔ وائز جب بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو وہ بیان کے اندر بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کرے۔ مجمع میں ایک یہودی لڑکی بھی تھی، اسی مجمع میں ایک یہودی لڑکی تھی، اس پر اس مضمون کا اثر ہوا۔ جب اس کے فضائل بتانے لگے، بہت ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو اس کا بہت اثر ہوا اس یہودی لڑکی پر، اور وہ فوراً ہی دل و جان سے مسلمان ہو گئی۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہے کہ اس کو بھی ہدایت سے مالا مال کر سکتے ہیں۔ تو جب سنی اللہ کے کلام کی کیا برکات ہے تو وہ فوراً ہی دل و جان سے ایمان میں داخل ہو گئی، مسلمان ہو گئی، اور بسم اللہ کو اس نے ورد زبان کر لیا۔ ہمیشہ اپنی زبان پہ بسم اللہ پڑھنے والی بن گئی، ہمیشہ۔ جب لڑکی کے والدین کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اس سے برہم ہو گئے، غصے میں آ گئے، ایسی حرکت کیوں کرے، اب کسی کے ماں باپ ایسا ہوتا تو برہم ہو گئے، اور انہوں نے لڑکی کو ڈرایا دھمکایا تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ ماں باپ کو جب معلوم ہوا تو ماں باپ وہ لڑکی کو ڈرانے لگے، دھمکانے لگے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، لیکن وہ بدستور ثابت قدم رہی، جمی رہی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ لڑکی اسی پہ ثابت قدم جمی رہی۔ اس کا باپ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، جو لڑکی اسلام قبول کری اس کا باپ جو ہے ایک بادشاہ کا وزیر تھا۔ اس کو اندیشہ ہوا، باپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس بات کی اطلاع کسی نے بادشاہ کو دے دی تو اس کی عافیت میں فرق آ جائے گا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے جس کے پاس میں وزیر ہوں، جب اگر بادشاہ کو معلوم ہوگا تو میں جس حال میں ہوں اس میں فرق آ جائیں گا، میری عافیت میں فرق آ جائیں گا، ہو سکتا ہے میرے کو ہٹا بھی دے یا کچھ بھی ایک معاملہ کر سکتا میرے ساتھ۔ اس طرح سوچنے کے بعد اس لیے اس کو خیال ہوا، یہ سوچا، اس کے بعد اس کو خیال آیا، اس لیے اس کو خیال ہوا کہ لڑکی پر کوئی سخت الزام لگا کر اس کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ اب باپ کے ذہن میں خیال آیا کہ ایسا اگر ہوا تو معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا، تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، لڑکی کو ایک سخت الزام لگا کے اس لڑکی کو ہلاک کر دینا، بچی کو اس کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے لڑکی کے پاس ایک شاہی انگوٹھی رکھوائی اور کہا کہ اس کو پوری حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھنا۔ اب بچی کو سخت الزام لگا کے پھنسانے کے لیے اس کے باپ نے کیا، شاہی جو انگوٹھی تھی وہ منگا کے ان کے پاس حفاظت کے طور پہ رکھنے کے واسطے ان کو دے دیا۔ انہوں نے لڑکی کو دے دیا کہ تم اس کو حفاظت سے رکھو۔ لڑکی نے عادت کے مطابق، اس کی عادت جو ہو گئی تھی بسم اللہ پڑھنے کی،
عادت کے مطابق بسم اللہ کہہ کر انگوٹھی رکھ لی۔ اب باپ جب دے دیے تو ان کا معمول تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے جہاں بھی رکھنا تھا اور حفاظت سے رکھ دیے۔ رات کو اس کے باپ نے وہ انگوٹھی لڑکی کے بکس میں سے نکال لی اور دریا میں پھینک آیا۔ ایسا معاملہ، کسی طرح بھی اس کو پھنسانا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے، ہلاک کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے رات جب ہوئی تو ان کے باپ جہاں بھی رکھے تھے وہاں سے انگوٹھی لے آ کے ایک دریا میں پھینک دیے، تاکہ جب انگوٹھی لڑکی کے پاس نہ نکلے تو شاہی خیانت کے جرم میں اس کو ہلاک کر دے۔ کیسی پلاننگ ہے دیکھو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اپنے پہ آ جاتی تو کچھ بھی انسان کرنے کو تیار ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اتفاقاً جب پھینک کے آ گئے، اتفاقاً صبح کو ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا اور اس نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں یہ مچھلی بطور ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کی قدرت کا کمال دیکھیے، بسم اللہ کی برکت کا کمال ہے یہ کہ جب صبح ہوئی تو ایک مچھیرا سمندر سے مچھلی پکڑ کے مچھلی لے کے آیا کہ یہ مچھلی آپ کو ہدیے میں دینا چاہ رہا ہوں، آپ اسے قبول کر لو، اسے قبول فرما لے۔ لڑکی کے باپ نے خوشی خوشی ہدیہ قبول کر لیا۔ اللہ کا نظام ہے، اب اللہ کی مدد یہاں سے شروع ہو گئی۔ اور لڑکی سے کہا کہ اسے کاٹ کر پکاؤ، وہ مچھلی کو لے لو اور اسے کاٹ کر پکاؤ۔ لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر جب مچھلی کو کاٹا تو اس کے پیٹ سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ جو مچھلی کو لے کے پکانے کے واسطے جب لڑکی نے کاٹا تو وہی مچھلی سے انگوٹھی برآمد ہوئی، جو انگوٹھی باپ سمندر میں پھینک کے آئے تھے۔ تو یہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ آنا شروع ہو گیا۔ اللہ کی مدد کیسی ہوتی، اللہ کے کلام کے ذریعے کیسی برکتیں حاصل ہوتی۔ جب ایسا معاملہ پیش آیا تو وہ حیران ہوئی۔ اب لڑکی حیران ہوگی کہ یہ امانت تو میرے کو شاہی انگوٹھی رکھنے کے واسطے دیے تھے، لیکن یہ یہاں کیسا نکلی؟ وہ حیران ہوئی، اور جب اس نے اپنے بکس میں جا کر دیکھا تو انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ حیران تو ظاہر سی بات ہے کہ حیران ہونا ہی ہے ان کو۔ حیران ہوئی تو اس وقت اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ انگوٹھی بکس میں سے غائب ہو کر مچھلی کے منہ میں کس طرح پہنچی۔ تھوڑی دیر حیران پریشان ہو گئے کہ بھئی بکس میں سے نکل کے مچھلی کے منہ میں کس طرح پہنچی۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے، جتنے بھی ہتھ کنڈے، جتنے بھی انسان کوشش کر لیتا، اللہ جب مدد کرنے پہ آ جائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد کھانے کے بعد باپ نے انگوٹھی طلب کی تو لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر بکس کھولا اور انگوٹھی نکال کر باپ کے حوالے کر دی۔ جب پکا لیے، کھا لیے، سب کھانا پینا سب ہو گیا، اس کے بعد باپ نے انگوٹھی منگائی تو جا کے انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے انگوٹھی نکال کر باپ کے حوالے کر دی۔ اب تو باپ کو بڑا تعجب ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے بیٹی تعجب کری، حیران ہو گئی تھی، لیکن اب یہاں اللہ تعالیٰ ان باپ کو تعجب میں ڈال دیا۔ باپ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے دریافت کیا کہ انگوٹھی کہاں سے آئی۔ اب اپنی لڑکی سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ انگوٹھی آپ کے پاس کہاں سے آئی۔ لڑکی نے کہا کہ بسم اللہ کی برکت سے اس مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئی جو مچھیرا دے گیا تھا۔ کیا اللہ کی قدرت ہے، بسم اللہ کی برکت ہے یہ۔ لڑکی نے کہا کہ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، اس مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئی جو مچھیرا دے گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر بسم اللہ کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ بسم اللہ کی عظمت کا اس کا باپ قائل ہو گیا اور اسی وقت مشرف با اسلام ہو گیا۔ کیسا عبرتناک واقعہ ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی بسم اللہ کا ہمیشہ ورد کرنے والے بن جانا۔ ہر کام میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہی ہمارا ورد ہونا ہے۔ ہر کام صبح سے لے کر شام تک ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، بسم اللہ سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا۔
بسم اللہ کے بغیر ہماری زندگی کا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا عمل ہو، ہر کام میں ہمیں بسم اللہ اول بھی پڑھنا ہے، آخر بھی پڑھنا ہے، ایسی عادت بنا لینا ہے۔ اللہ کے کلام کی برکت حاصل کرنا ہے تو ہمیں بہت ضروری ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو کامیاب رکھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ایک عبرت ناک واقعے سے ہم سبق لیں گے کہ ضرور ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ انشاءاللہ ضرور عمل بھی کریے، بچے ہو یا بڑے سب کو تاکید کرنا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آگے ان ویڈیو کو شیئر بھی کریے تاکہ لوگ اس کو سن کے کچھ عبرت حاصل کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، اللہ کا نام لینے والے بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔